السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مورخین عرب نے عرب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل برباد ہو گئیں، مثلاً تسم و جدیس وغیرہ۔ خالص عرب جو قحطان کی اولاد ہیں، مثلاً اہل یمن اور انصار، اور تیسرا سلسلہ اسماعیل۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنو جرہم آباد تھے۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان میں شادی کی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا بڑا حصہ اسی خاندان سے ہے۔ پیغمبر اسلام اور خود اسلام کی تاریخ تمام تر اسی آخر سلسلے سے وابستہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاندان سے ہیں، اور جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی وہی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، اسی نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا۔ لیکن یورپ کے بہت سے متعصب مورخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہیں، یعنی نہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، نہ انہوں نے کعبہ کی بنیاد ڈالی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ چونکہ ان مباحث نے مذہبی تعصب کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے یہ توقع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کو اس طرح طے کر سکیں گے کہ استدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔ جو واقعات مختلف ہیں بہت ہیں، لیکن اصولی امور صرف 2 ہیں جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا۔ یہ اصول جس فریق کے موافق طے ہوں، اس کے فرعی جزیات بھی اسی کے موافق تسلیم کر لینے چاہیے۔ اصول مذکورہ حسب ذیل ہیں۔ بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں؟ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنا چاہی تھی یا سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہود مدعی ہیں کہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم ذبح ہیں، اس بنا پر وہ قربانی گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی، اور اس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہو جائیں گی۔ تورات میں مذکور ہے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بی بی ہاجرہ کے بطن سے ہوئی، جس کا نام سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بی بی سارہ کے بطن سے سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو بی بی سارہ نے یہ دیکھ کر کہ وہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بی بی ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیں۔ ان واقعات کے بعد تورات کے خالف الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، تورات کا، قرآن کا نہیں۔ تب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور بی بی ہاجرہ کے کاندھے پر رکھا اور اس لڑکے کو بھی رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی، بیر صباح کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چھک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے پٹے پر دور جا کر بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ لڑکے کا مرنا نہ دیکھے۔ سو وہ سامنے بیٹھی اور چلا چلا کر روئی۔ تب اللہ نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور اللہ کے فرشتے نے آسمان سے بی بی ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے بی بی ہاجرہ، آپ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے اللہ نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ اللہ اس کو ایک بڑی قوم بنائے گا۔ پھر اللہ نے اس کی آنکھیں کھولی
اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو بلایا اور لڑکے کو پلایا، اور اللہ اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا کیا اور تیر انداز ہو گیا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت بیانے کو لی۔ بحوالہ تورات سفر پیدائش باب 31۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل بچے تھے، چنانچہ بی بی ہاجرہ نے مشک کو اور ان کو کاندھے پر اٹھایا۔ عربی تورات میں صاف یہ الفاظ ہیں وَضَعْنَ إِيَّاهَا عَلَىٰ كَتَفَهَا وَالْوَالِدُ، یعنی سیدنا ابراہیم انہوں نے مشک اور بچہ دونوں کو ہاجرہ کے بھی کاندھے پر رکھا۔ لیکن تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 86 برس کی تھی، اور جب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا تو سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 برس کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 99 برس کی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا، اس لیے اس وقت قطعاً ان کی عمر 13 برس سے زیادہ تھی، اور اس سن کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ماں اسے کندھے پر اٹھائے پھرے۔ اس واقعے سے غرض یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی والدہ کو اصلی مقام سکونت سے کسی اور مقام پر لا کر آباد کر سکتے تھے۔ تورات کی عبارت مذکورہ میں تصریح ہے کہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم فاران میں رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جو فلسطین کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں آنا خلاف واقعہ ہے۔ جغرافیہ دانان عرب عموماً متفق ہیں کہ فاران حجاز کے پہاڑ کا نام ہے، چنانچہ معجم البلدان میں صاف تصریح ہے، لیکن عیسائی مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ ایک بڑی طویل بحث پر مبنی ہے جو مباحثہ اور مناظرہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو قلم انداز کرتے ہیں۔ البتہ اس قدر بتانا ضروری ہے کہ عرب کی حد شمالی کس زمانے میں کس حد تک وسیع تھی۔ موسیو لیبان تمدن عرب میں لکھتا ہے کہ اس جزیرے کی حد شمالی اس قدر صاف اور آسان نہیں ہے، یعنی یہ حد اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ سے جو فلسطین کا ایک شہر اور بحر متوسط پر واقع ہے، ایک خط جنوب بحر لوط تک کھینچا جائے اور وہاں سے دمشق اور دمشق سے دریائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے لا کر خلیج فارس میں ملا دیا جائے، پس اس خط کو عربستان کی حد شمالی کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر عرب کے حجازی حصے کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں۔ تورات میں جہاں سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت کا بیان ہے، وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور وہ حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اسرا میں ہے جس سے سور کو جاتے ہیں بستے تھے۔ اس تحدید میں مصر کے سامنے جو زمین پڑتی ہے وہ عرب ہی ہو سکتا ہے۔ نصارہ کی مقدس کتابوں میں جس قدر اعتنا ہے بنو اسماعیل کے ساتھ ہے، بنو اسماعیل کا ذکر محض زمینی طور پر آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں آباد ہونا بتصریح نہیں ملتا، لیکن مختلف تلمیحات سے مفہوم ہوتا ہے کہ بی بی ہاجرہ کا عرب میں آباد ہونا ایک مسلمہ امر تھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الہی سمجھتے ہیں، پولوس کا ایک خط گلیتون کے نام ہے، اس میں یہ عبارت ہے: ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا جسم کے طور پر پیدا ہوا، جو آزاد سے تھا سو وعدے کے طور پر۔ یہ بات تمثیلی بھی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں 2 عہد ہیں،
ایک تو سینہ پہاڑ سے جو ہوا وہ نرے غلام جنتی ہے، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوئی سینہ ہے، عرب کے یروشلم کا جواب ہے۔ اگرچہ معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی، اردو اور عربی دونوں ترجمے ناصاف ہیں، تاہم اس قدر واضح ہے کہ پولس جو سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانشین ہیں، بی بی ہاجرہ کو عرب کا کوئی سینہ کہتے تھے۔ اگر بی بی ہاجرہ عرب میں آباد نہ ہوئی ہوتی تو ان کو عرب کا کوئی سینہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آگے چل کر بقا کے ذکر میں یہ بحث زیادہ معید ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔